السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا جرائم پیشہ افراد کی کتنی قسمیں ہیں۔ جرائم پیشہ افراد کے لیے 3 قسم کے رجسٹر ترتیب دیے جاتے ہیں، جن کے نام بستہ الف، بستہ بے اور بستہ جیم رکھے گئے۔ بدماشاں مجرمان بستہ بے ایک ایسا لفظ ہے جو سننے والے کو چونکا دیتا ہے کہ یہ بستہ اور بدماش کا کیا ربط ہو سکتا ہے، کیونکہ بستہ تو طالب علم کی پہچان ہوتا ہے اور بدماش معاشرے کا ایک وہ کردار ہے جو ہر دور میں قابل نفرت سمجھا جاتا رہا ہے۔ انگریز دور میں برِ صغیر کے رہنے والوں پر کچھ ضابطے مقرر کیے گئے، جن کی مدد سے وہ اپنی کم تعداد ہونے کے باوجود اکثریت کو قابو کرنے میں مدد لیتے تھے۔ بستہ بے بھی اس دور کا ایک قانون تھا، جس میں ایک خاص کیٹیگری کے لوگوں کے کچھ بنیادی حقوق ضبط کر لیے جاتے تھے۔ یہ قانون پاکستان بننے کے وقت پاکستان میں بھی لاگو تھا، اور سن 2002 کے پولیس رولز کے بعد جب رولز میں چند تبدیلیاں کی گئیں تو یہ قانون یا ضابطہ پہلے کی طرح قابل عمل نہ رہا، اور اس قانون کو جدید ترقی اور تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجرموں کی تصاویر تھانے میں نمایاں جگہ پر آویزاں کر دی جاتی، علاقے کے ایک سے زیادہ معزز ذمہ داروں کی ضمانت ان کی آزادی کا پروانہ ہوتی۔ یہ لوگ ہر وقت شخصی ضمانت پر ہوتے اور جس وقت متعلقہ افسر چاہتا ان کو حوالات میں ڈال سکتا تھا۔ انگریز دور میں یہ اصطلاح مرتب کی گئی، جس کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے لیے 3 قسم کے رجسٹر ترتیب دیے جاتے تھے، جن کے نام بستہ الف، بستہ بے اور بستہ جیم رکھے گئے۔ چودھری افضل گزشتہ 4 دہائیوں سے پولیس میں بطور محرر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ قانون کی اس مشہور اور معدوم ہوتی ہوئی دلچسپ اصطلاح کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ہمارے آج کے نوجوان اس اصطلاح سے واقف نہیں ہیں جو کسی دور میں عوام الناس میں خوف اور دہشت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انگریز دور میں یہ اصطلاح مرتب کی گئی، جس کے مطابق جرائم پیشہ افراد کے لیے 3 قسم کے رجسٹر ترتیب دیے جاتے تھے، جن کے نام بستہ الف، بستہ بے اور بستہ جیم رکھے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے کے جو بدماش جرائم کر رہے ہوتے تھے اور پولیس ان کو پکڑنے میں تاحال ناکام رہتی تھی، ان کا نام بستہ الف میں درج کیا جاتا تھا۔ ایسے جرائم پیشہ افراد جو سزا ملنے کے بعد جرائم چھوڑ چکے تھے، مگر پولیس ابھی تک ان کی طرف سے کسی ممکنہ جرم کی توقع رکھے ہوئے ان سے باخبر رہتی تھی، ان کا نام بستہ بے میں لکھا جاتا تھا۔ جبکہ تیسری قسم کے مجرمان وہ ہوتے تھے جو اپنے جرم کی وجہ سے جیل میں موجود ہوتے تھے اور تاحال ان کو ضمانت نہیں ملتی ہوتی تھی، ان کا بستہ جیم میں درج کر لیا جاتا تھا۔ مجرمان کے جرائم اور کفیت کے حساب سے ایک ہی مجرم ایک سے دوسرے رجسٹر میں سفر کرتا رہتا تھا، کیونکہ وہ کبھی وہ جیل میں ہوتا، کبھی مفرور ہوتا اور کبھی وہ تائب ہو جاتا۔ مجرمان کے جرائم اور کفیت کے حساب سے ایک ہی مجرم ایک سے دوسرے رجسٹر میں سفر کرتا رہتا۔ مجرمان کے جرائم اور کفیت کے حساب سے ایک ہی مجرم ایک سے دوسرے رجسٹر میں سفر کرتا رہتا تھا۔ ان رجسٹر کے اوپر لکھا ہوتا کہ رجسٹر بدماشاں، بستہ الف، بستہ بے یا بستہ جیم۔ اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے مہر شیر بہادر، ایک سابق صدر بار واڑی نے بتایا کہ سن 1934 میں پولیس رولز مرتب کیے گئے، تب یہ قانون بنایا گیا کہ ہر سطح پر شرط پسند عناصر کی بیخ کنی کو یقینی بنایا جائے۔
اس قانون کے دائرے میں آنے والے مجرمان وہ لوگ ہوتے تھے جن کے اوپر 10 سے زیادہ فوجداری مقدمات درج ہوتے تھے۔ ان مجرمان کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ تھانے میں حاضری لگواتے تھے اور شہر سے باہر جانے کی صورت میں متعلقہ تھانے سے تحریری اجازت بھی طلب کرتے تھے۔ حکم عدولی کی صورت میں ایک چوتھا رجسٹر ہوتا تھا جس کا نام رجسٹر نمبر 16 نگرانی بدماشاں ہوتا تھا، جس کے تحت حاضری نہ لگوانے والے بدماش پر پرچہ اطلاع غیر حاضری دے دیا جاتا تھا۔ مصور خان بلوچ ایڈوکیٹ بتاتے ہیں کہ ان بستوں میں جو جرائم درج ہوتے تھے وہ زیر دفاع سے لے کر زیر دفاع 412 تک ہوتے تھے۔ جو افراد ان جرائم کے مرتکب ہوتے اور 379 عادی مجرم بن جاتے، ان کی جگہ حوالات اور ان رجسٹر میں متعین کر دی جاتی۔ وہاڑی کے رہائشی 80 سالہ بابا برکت نے ایک دلچسپ انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ بستہ بے یا بستہ الف میں درج ہونے والے بدماشاں بنیادی طور پر بدماش نہیں ہوتے تھے۔ سن 2002 کے پولیس رولز میں ترمیم کر کے بستہ الف بستہ بے یا جیم کو فورتھ شیڈول میں بدل دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جاگیرداری نظام جو کسی حد تک ظالمانہ بھی تھا، اس وقت کے ظالم جاگیردار جرم کرتے اور اپنی جگہ اپنے کسی مظاہرے کو وہ جرم اپنے سر لے کر اقبال جرم کرنے کا حکم دیتے، چونکہ وہ مظاہرہ انہی کا پروردہ ہوتا تھا، اس لیے وہ انکار کی مجال نہیں رکھتا تھا۔ اس طرح ایسا آدمی بھی بستہ بے یا بستہ الف میں درج ہو جاتا جو براہ راست کسی جرم میں ملوث بھی نہیں ہوتا تھا۔ چاچا برکت کے مطابق اگر آج بھی پرانا ریکارڈ اٹھا کر دیکھا جائے تو خطرناک اشتہاری ملزمان کا تعلق اسی طبقے سے ہوگا۔ سن 2002 کے پولیس رولز میں ترمیم کر کے بستہ الف بے یا جیم کو فورتھ شیڈول میں بدل دیا گیا ہے۔ فورتھ شیڈول کے کافی سارے ضوابط بستہ الف بے یا جیم سے ملتے جلتے ہیں، مگر ان میں فرق یہ ہے کہ فورتھ شیڈول میں مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ جرائم کو سامنے رکھ کر یہ قانون واضح کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام قسم کے جرائم اس فورتھ شیڈول سے منسلک نہیں کیے گئے۔